ہونا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض بھائی، قرآن کریم کی کچھ خاص صورتوں کی جو خاص فضیلت ہے اس کے بارے میں جاننا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں جو حدیث ہے روز پڑھی جائے جس گھر میں، تو اس میں اگر اس کی آڈیو لگائی جائے تو وہ بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ سورہ دخان جمعہ کی شب پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے، تو اس کی صنعت کے بارے میں تھا۔ اور سورہ ملک اور سورہ واقعہ روز پڑھنا چاہیے، تو اس کے کیا فضائل، اور اسپیشلی سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل سننے میں آتے ہیں، تو اس میں کتنے صحیح ہے اور جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری صورتوں کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے سورہ بقرہ ہے، پڑھی جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا 3 دن اور 3 رات، تو کیا اس کو ہم سن سکتے ہیں یا اس کو خود پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو خود پڑھیں، نہیں پڑھ سکے تو پھر ایک الگ بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر سن لے، اس کا بھی علماء نے جواز دیا ہے۔ رہا معاملہ کی بہت ساری صورتیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، ان کے جو فضائل بیان کیے تھے کیا یہ ہے؟ تو اس تعلق سے میں کہوں گا، چونکہ مجھے ان تمام کے تعلق سے تو نہیں، سورہ ملک کے تعلق سے مجھے پتا ہے کہ آپ سب کی حدیث ہے کہ جو سورہ ملک رات میں پڑھ کر سوئے تو اسے قبر کے عذاب سے اللہ نجات دیں گا۔ سورہ یاسین کی جو فضائل جنرلی بتائے جاتے ہیں وہ فضائل نہیں ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ ہے تو اس طرح سے چونکہ اس کی دل ہے بلکہ کوئی روایتی نہیں ہے تو اس کے خاص فضائل نہیں پڑھ، تو بالکل قرآن کی ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے لیکن خاص پڑھنے کے تعلق سے نہیں۔ رہا سورہ دخان کو جمعہ کی رات پڑھنا، اس تعلق سے مجھے علم نہیں ہے۔ میں سب سے بہترین چیز کہوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے فضائل کے تعلق سے اگر کسی کو جاننا ہے تو محمد اقبال کیلانی کی ایک بہترین کتاب ہے فضائل قرآن مجید۔ فضائل قرآن مجید میں انہوں نے ایک باب باندھا جس میں قرآن کی صورتوں کے مخصوص جو فضائل آتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، کہ تو ویسے تو پورا قرآن بابرکت اور فضیلت والی چیز ہے لیکن مخصوص جو آپ کہہ رہے ہیں فلاں فلاں، تو اس میں انہوں نے دیے، آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ